تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا، اور فرشتوں نے یوں کہا کہ الہی آپ ایسی مخلوق کو زمین پر پیدا کر کے کیا کریں گے، ہم اس کی حکمت سے عاجز ہیں، ہم نہیں جانتے، آپ ہمیں بھی بتلا دیجیے جو خوریزی قتل و قتال فساد پھیلائی، جبکہ زمین پر انصاف عدل کے ساتھ اور تسبیح تحمید کے ساتھ رہنا یہ ہم کر ہی رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے دو جواب عطا فرمائے، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تو یہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم نہیں جانتے۔ ظاہر بات ہے اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہیں، غیب کی ساری باتوں کا علم از اول تا آخر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت کسی کے علم کا محتاج نہیں، دنیا کو بنانے سے پہلے اور دنیا کو بنانے کے بعد، اور جب تک یہ سارے نظام چلیں گے، ساری مخلوق کو کتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہے، کیا ان کی خواہشیں ہیں، ضروریات ہیں، کہاں کہاں پر ہیں، ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ فرشتوں نے جو سوال کیا وہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر ایسی کون سی خصوصیت ہے اس مخلوق کے اندر کہ جس کی وجہ سے ایک نئی مخلوق کو بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو وہ حکمت تھی کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل مالک اور بادشاہ ہوتا ہے، اس کے حکم کے مطابق نظام کو نافذ کرے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یعنی اصل پورا کنٹرول تو اللہ ہی کے ہاتھ کے اندر ہے، آسمان کا، زمین کا، ساری چیزوں کا، لیکن چونکہ انسان براہ راست اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، اللہ سے باتیں نہیں کر سکتا، تو ضروری ہے کہ زمین پر اس کا کوئی خلیفہ اور نائب ہو جو درمیان میں واسطہ اور سبب ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے نبیوں کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، اور پھر وہ پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو سمجھاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، اور سیدنا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے یہ سلسلہ مکمل اور کامل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی رسالت ہے، تو آپ اس زمین پر اللہ کے آخری خلیفہ بھی ہیں۔ اس لیے آپ نے صرف عبادت کا طریقہ نہیں بتایا، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ سیاست کا طریقہ بھی بتایا۔ اگر ایک طرف آپ نے عبادت، علم، نماز، روزہ یہ چیزیں سکھائی ہیں، تو دوسری طرف زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ کس طریقے سے حکمرانی اور سیاست کرنی ہے وہ آپ نے کر کے دکھائی کہ کل 23 سال کے عرصے کے اندر مکہ، مدینہ، جزیرۃ العرب اور تقریباً 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم بلند کر کے آپ نے بتا دیا کہ حکومت اس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، چنانچہ 4 بڑے بڑے خلیفہ اور اس میں 6 مہینے حضرت حسن کا بھی شامل کر کے 30 سال اس طریقے سے مکمل ہو جاتے ہیں۔
تو بہرحال اللہ رب العزت نے زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا. اب جب خلیفہ ہوگا تو اس کے اندر کچھ خواہشات بھی ہوں گی، اس کو کچھ اختیارات بھی دیے جائیں گے. تو فرشتوں نے یہی سے آئیڈیا لگا لیا کہ اگر اس کو خواہشات ملیں گی تو خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے. خواہشات تو ایسی ہی چیز ہے اور خوریزی کی نوبت آئے گی، اسی لیے خلیفہ کی ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ عدل و انصاف کرے. تو وہ اس کی حکمت جاننا چاہتے تھے. تو اللہ رب العزت نے تفصیلی جواب عطا فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے علم عطا فرمایا. پتہ یہ چلا کہ آدم کی فضیلت ذکر اور تسبیح کی وجہ سے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت ساری مخلوق میں ان کے علم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. چونکہ علم بڑی اونچی چیز ہے. جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے اللہ رب العزت اس علم کی وجہ سے اس کی بھی قدر کرا دیتے ہیں. تو اصل علم ہے اور علم اللہ کی صفت ہے. علام اور عالم اصل میں اللہ ہیں، لیکن تھوڑا سا کوئی حصہ اس میں سے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو بھی عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں. اصل حافظ تو اللہ ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کے قرآن کو حفظ کر لے اس کو بھی حافظ کہہ دیتے ہیں. تو اصل عالم تو اللہ ہے، لیکن انسان کو جو کچھ تھوڑا بہت علم مل جاتا ہے، اس علم کی نسبت سے اس کو بھی عالم کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا اللہ نے علم عطا فرمایا. اس کائنات میں جو جو چیزیں پیش آنے والی ہیں اللہ پوچھتے رہے یہ کیا ہے، آدم علیہ السلام اس کا جواب دیتے رہے یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. بس فرشتے تو اسی وقت کہنے لگے الہی ہماری غلطی ہو گئی، سبحانک تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو واقعی اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہم کو بتا دیا، اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے. اور بس اپنی عاجزی کا اعتراف فرشتوں نے کر لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا، اللہ رب العزت نے ان سے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور فرشتوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم اپنے جی میں چھپا رہے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. ظاہر تو تم یہ کر رہے ہو کہ وہ خوریزی قتل و قتال کرے گی، لیکن اصل میں تم چھپائے رہے ہو. تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اس بندے میں اور کیا کیا صفات ہوں گی، یہ پوچھنا چاہتے ہو نا تم، اس لیے میں نے تم کو بتا دیا کہ اس کو کائنات کی تمام چیزوں کا علم دے کر کے بھیجا جائے گا. اسی لیے میں نے یہ بات کئی مرتبہ بتائی کہ اس زمین پر آنے والا سب سے پہلا انسان وہ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے. اور اللہ نے اس کو، یاد رکھیے پیغمبر جو ہوتا ہے وہ تمام چیزوں میں امت میں سب سے افضل ہوتا ہے. اس کی عقل بھی مکمل ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہوتا، اس کا علم بھی کامل ہوتا ہے، ساری صلاحیتیں اس کے اندر بدرجہ اتم ہوتی ہیں. اس لیے اس زمین پر آنے والا آدمی کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، اسے پتہ ہی نہ ہو. نہیں، اللہ نے ضرورت کی چیزیں بھی جنت سے دے کر کے ان کو بھیجا تھا. سمجھا نہیں؟ ہاں زمین پر آ کر کے پھر اب محنت کرنی ہے. جنت تو وہ چیز ہے کہ جہاں پر محنت نہیں کرنی، آرام سے ملے گا. لیکن یہاں پر روٹی تیار کرنے کے لیے زمین کو جوتنا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، اس کے اندر پانی دینا پڑے گا، پھر اس کو کاٹنا پڑے گا، پھر بھوسے کو الگ کرنا پڑے گا، پھر اس کو چکی میں پیسنا پڑے گا، پھر آٹا بنا کر کے گوندھ کر کے پھر روٹی بنانی پڑے گی، تب جا کر کے وہ آپ کے منہ اور حلق تک پہنچے گی. اتنے پروسیس کے بعد. لیکن جنت میں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا تھا. تو بس دنیا کے اندر یہ محنت ہے. بہرحال اب جب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، اب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، ساری زمین سے مٹی دی اور اس مٹی کے اندر پانی ڈال کر کے اس کا خمیر بنا کر کے رکھ دی. تو مٹی میں پانی ڈال دو تو بھائی بدبو پیدا ہو جاتی ہے.
تو اس خمیر سے جب خوب بدبو، اسی لیے قرآن پاک میں الگ الگ لفظ آئے ہیں. کہیں آئے گا من تین، مٹی سے، کہیں آئے گا من تراب، ہاں مٹی سے، کہیں من تین لازب، پانی ملی ہوئی گندھی ہوئی مٹی سے، کہیں من صلصال کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی سے. کیا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مختلف مراحل گزرتے ہیں تو حالت ایسی ہوتی ہے، کبھی وہ سڑتی ہے، پھر جب اس کو سکھا لیا جائے تو بجنے لگتی ہے، صلصال کالفخار ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے کئی مراحل گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم کو، ان کے پتلے کو اپنے ہاتھ سے بنایا. قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھوں سے بنانا. کیا مطلب؟ اللہ چاہتے تو حکم دے دیتے، اللہ کسی فرشتے سے کام لے سکتے تھے، لیکن جب ساری دنیا کا بادشاہ اگر کسی کو اپنے ہاتھ سے بنائے، اس کا مطلب یہ اس کا کوئی خاص مقام ہے. سمجھے نہیں؟ تو اللہ نے پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح اس کے اندر ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے کے اندر چلے جاؤ. اب ایسا ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس میں جیسے ہی روح ڈالی اور آدم علیہ السلام بالکل ایک دم کھڑے ہوئے تو سب کے سب فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس. اسی کا ذکر یہاں پر ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. یا دوسرا مطلب یہ تھا ہی وہ پہلے سے ہی کافروں میں سے. اب یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے کہا للملائکہ، فرشتوں سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جنات جو ہے، جیسے اس کی کیا نام، یہ جو شیطان ہے یہ تو جنات میں سے ہے. اللہ کہہ رہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، تو فرشتوں کو سجدے میں چلے گئے، جنات کو تو حکم تھا ہی نہیں، تو اس کے اوپر اعتراض کیوں؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ دراصل جب اعلیٰ مخلوق کو حکم دے دیا جائے تو جو اس سے کم ہے وہ تو پہلے ہی اس کے اندر داخل ہوتی ہے. فرشتوں کو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنات تو اس کے خود تابع ہیں. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب یہ کثرت عبادت کی وجہ سے تھا تو جنات میں سے، لیکن فرشتوں میں رہتا تھا، جنت کا دروغہ بھی رہا، اور آسمان اور زمین کی بھی کچھ اس کو اختیارات اللہ نے دے رکھے تھے، تو اس کے دل میں بڑائی تو تھی کہ بھائی شاید مجھے خلیفہ بنایا جائے گا، میں آدم سے افضل ہوں. لیکن اس کے دل کے اندر جب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو حسد پیدا ہو گیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو دوسرا جواب یہ ہے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا تو چونکہ یہ بھی فرشتوں کے اندر داخل تھا تو اس کو بھی سجدہ کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ قرآن میں ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے صاف فرمایا جب میں نے حکم دے دیا تھا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کی. اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے گا اللہ کس کو سجدہ کرا رہے ہیں. گیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. بڑے موسی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. سانپ بچھو کو مار دیا، آپ نے شیر کو مار دیا، کوئی کمال نہیں کیا. سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو مار لے، نفس کو کچل دے، نفس کی وجہ سے شیطان بنا ہے. سمجھے بھائی؟ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا، ایسا ہی فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا، اپنے نفس پر کبھی اطمینان نہیں کرنا. تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ انکار کر بیٹھا، فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اچھا سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ کیسا تھا؟ تو یاد رکھیے سجدہ عبادت کسی شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز نہیں رہا.
جو عبادت کا سجدہ ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے ہر شریعت کے اندر۔ البتہ بعض پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی، سجدہ تحیہ، سجدہ تکریم جس سے کسی کی فضیلت ظاہر ہو، یہ بعض شریعتوں کے اندر جائز رہا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد اور ان کے بھائی وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا سجدے میں چلے گئے تھے، کیوں جی؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں تو سجدہ اللہ ہی کو تھا، آدم کی نسبت ایسی تھی جیسے کعبہ۔ آج ہم کعبے کو جا کر کے وہاں پر طواف کرتے ہیں تو وہ تو بھائی پتھر کا بنا ہوا ہے، ہم اس کا طواف تھوڑی کرتے ہیں، اصل تو ہم اللہ کے حکم کا طواف کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے ہم کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کو نہیں پوچھتے ہم، بلکہ کعبہ تو سامنے رخ ہے، اصل ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو آدم علیہ السلام کی حیثیت بھی ایسی ہی تھی کہ رخ ان کی طرف کرایا، ورنہ اصل سجدہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے تھا۔ اور ساری باتوں کو چھوڑ دو، اگر آدم علیہ السلام کے لیے بھی سجدہ تھا تو حکم کس کا ہے؟ حکم تو اللہ کا ہے، اور جب اللہ کسی کے بارے میں حکم دے دے تو کسی کو اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ سیدھی بات۔ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے تھے کہ فرشتوں تمہیں بھی تھوڑا سا ناز ہے، ہم نور سے پیدا ہوئے، جنات سمجھتا ہے ہم آگ سے پیدا ہوئے، اور آدم کو تم نے حقیر سمجھا کہ میں نے اس کو سڑے ہوئے مٹی اور گارے سے پیدا کیا۔ تم نے اس کے جسم کو دیکھا ہے، اس کی روح کو نہیں دیکھا، میں نے اس کے اندر اپنی روح ڈالی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ پتہ یہ چلا کہ آدم کا کمال صرف جسم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو روح ہے اس کی وجہ سے کمال ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، اگر بندہ صرف اپنے جسم کی ڈینٹنگ پینٹنگ، خوبصورت اچھے کپڑے، اچھا لباس اور ساری چیزیں اچھی رکھے لیکن اندر روح کے اوپر محنت نہ کرے تو پھر اس بندے کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اس کو قرآن میں فرمایا انہم الا کالانعام، یہ چوپایا ہے۔ کہیں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، گھٹیا مخلوق ہے، چونکہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر جو کمال ہے وہ اصل میں روح کی وجہ سے ہے۔ اس روح پر بندہ جتنی محنت کرتا ہے، نماز، توبہ، استغفار، قرآن، یہ ساری چیزیں روح کو غذا پہنچاتی ہیں، تو ایمان کی وجہ سے روح منور ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو بہرحال اتنی بات یاد رکھیے، یہ سجدہ جو تھا سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اور اب اتنی بات اور یاد رکھیے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس دین کے اندر وہ تمام کے تمام چور دروازے بند کر دیے جہاں سے شیطان گھس سکتا تھا، اس لیے اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی منع کر دیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیرا گئے، وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا اللہ کے نبی میں دیکھ کر کے آیا ہوں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس کائنات میں سب سے افضل ہیں، سجدہ ہو تو آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو سجدہ کرو گے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تو جس طرح میری قبر کو سجدہ نہیں کرو گے ایسے ہی زندگی کے اندر بھی کسی انسان کو یا مجھے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اس لیے میں اس کا بھی حکم نہیں دیتا۔ تو پتہ ہی چلا کسی پیر کے سامنے، بزرگ کے سامنے، کسی کے سامنے جا کر کے جھکنا، ان کو سجدہ کرنا یا ان کی قبروں پر جا کر کے طواف کرنا، سجدہ کرنا، جھکنا، یہ سب شرک، ناجائز اور بدعت ہے، سمجھے نہیں؟ گناہ کبیرہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ یہاں تک فرمایا سلام کرتے ہوئے بھی اگر اس طرح آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی جھکنا ہے، سیدھے کھڑے ہو کر کے سلام کرنا ہے، بس السلام علیکم، ٹھیک ہے بھائی؟ جھک کر کے کرتے ہیں نا بہت سے لوگ، یہ بھی جھکنے کے اندر داخل ہے۔ اب دیکھیے
جب انسان سجدہ کرتا ہے، آیت سجدہ پڑھتا ہے تو شیطان روتا ہے، ایک طرف بھاگ کر کے کونے میں چلا جاتا ہے، افسوس مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں سجدہ نہ کر سکا، جہنمی بن گیا۔ اور آدم کی اولاد کو سجدے کا حکم ملا، جب آیت سجدہ پڑھتے ہیں نا تو کہتا ہے کہ یار اس نے سجدہ کر لیا، یہ جنتی بن گیا، روتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایک مرتبہ اس شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، روایت کمزور ہو سکتی ہے لیکن مفہوم بڑا عجیب۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ تو اللہ کی کلیم ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، ذرا ہماری بھی وہ سفارش لگا دو اللہ کے پاس میں۔ کہا کہ بتاؤ کیا سفارش لگوانی ہے؟ کہ سفارش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ معافی تلافی کر کے اپنے معاملہ نمٹاؤں۔ کہا کہ بڑی خوشی کی بات ہے تو بھائی کہ کوئی معافی کر لے، اللہ کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی، ایسے ایسے ایک میسج پیغام آیا ہے، آپ کا کیا آرڈر ہے، حکم ہے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم کہتے ہیں اس سے کہو کہ وہ آدم کی قبر کو جا کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تو جانتے ہیں نا، ہر چیز کی نس کو جانتے ہیں اللہ رب العزت۔ تو شیطان کہنے لگا کہ جب میں نے اس کو زندے کو سجدہ نہیں کیا تو اب مرنے کے بعد اس کو کیا سجدہ کروں؟ سمجھ رہے نا بات کو؟ مقصد یہ ہے کہ انسان جب بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ دلیلیں دینی شروع کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے دلیلیں نہیں دینی چاہیے، اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دو، یہی سب سے بڑا دین ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں شریعت کا کوئی حکم ہماری عقل میں آئے تب بھی مانیں گے، ہماری عقل میں نہ آئے تب بھی مانیں گے۔ سمعنا و اطعنا، ہمارا تو وظیفہ یہ ہے ہم نے دین کی بات سن لی، بس سن لی، اب کام یہ ہے اطعنا، اطاعت کریں۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ اور شیطان کی صفت کیا ہے؟ دلیلیں پیش کرنا، یہ اس میں کیا ہے، کھود کرید کرنا۔ آج امت کا مزاج اللہ معاف فرمائے، کھود کرید کا زیادہ ہو گیا ہے، عمل بمل رہا نہیں کچھ، اس سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال سجدے کا حکم دیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اچھا ابلیس جو ہے، ابلس ابلیس و ابلاس کے معنی آتے ہیں انتہائی مایوس ہو جانا۔ ابلیس اس کا لقب ہے، نام نہیں ہے، نام تو اس کا عزازیل ہے، اور عربی کے اندر اس کا نام حارث تھا، حارث، اور سریانی زبان میں عزازیل۔ اور ابلیس تو مایوس ہونے کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے شیطان کے معنی آتے ہیں نافرمانی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، تو یہ سب اس کے القابات ہیں۔ اصل اس کا نام حارث یا عزازیل ہے۔ تو فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ابا، اس نے انکار کیا۔ واستکبر، استکبار کہتے ہیں استعظام، بڑائی دل کے اندر پیدا ہو جانا، تکبر۔ تکبر عزازیل راخار کر، بزندہ نے لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ وَكَانَ، کانا کے معنی ہے سارا، یعنی وہ کافروں میں سے ہو گیا، ناشکروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اچھا بھائی، تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا۔ ایک صحابی نے نبی اکرم سے پوچھا، اللہ کے نبی، انسان اچھا کپڑا پہنتا ہے، اچھا جوتا پسند کرتا ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ اسمارٹ، خوبصورت ہے، خوبصورتی تو ان کو پسند ہے۔ تکبر تو یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ایک تو یہ ہے۔ وغمط الناس، الکبر بطر الحق، حق کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، دو چیزوں سے تکبر بنتا ہے، یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ حق کو چھپا رہے ہو، تکبر ہے تمہارے اندر۔ حق بات سمجھ میں آ گئی، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں مانوں گا تو چھوٹا ہو جاؤں گا، ہے نہیں؟ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان دو چیزوں سے مل کر کے تکبر بنا۔ اور یاد رکھیے حضور نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر من خردل، رائی کے دانے کے برابر تکبر انسان کے دل کے اندر ہوگا، لا یدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔
تو ابھی ایک ہی حدیث یاد کی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو اس کے اپوزٹ بھی یاد رکھیے، رائی کے دانے کے برابر اگر کبر اور بڑائی دل کے اندر ہوگی وہ بندہ بھی جنت میں داخل ہے. اس لیے سب سے خطرناک وائرس جو ہے وہ کیا ہے؟ تکبر ہے. سیدھی بات ہے. انسان اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز چھوٹا بنا کر کے چلے گا کامیابی، اور گردن تان کر کے چلے گا. پہاڑ پر چلنا ہو بلندی پر، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، انسان جھک کر کے چلے گا تو پہاڑ پر بھی چڑھ جائے گا. اور اگر اس نے گردن سیدھی کر لی چڑھ پائے گا پہاڑ کے اوپر، بلندی پر کبھی نہیں چڑھے گا. وہ بلندی پر وہی جاتا ہے. تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے. صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. جب تک صراحی اپنا سر نہیں جھکاتی پیالے میں پانی نہیں آئے. اگر وہ سیدھی کھڑی رہے لاکھ جھک مار لو، دیکھو اگر ایک ٹوپا بھی آپ پانی نکالو. تو انسان جب تک تواضع نہیں کرے گا اس وقت تک نہ وہ تبلیغ کر سکتا، نہ مدرس بن سکتا، نہ امام بن سکتا، نہ مبلغ بن سکتا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ساری چیزوں کی جب تواضع اور عاجزی ہے، انکساری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو عاجزی انکساری کی دولت نصیب فرمائے. تکبر سے، کبر سے، عجب سے، بڑائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت